الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. یہود اور ان کی ایک جماعت کے بارے میں ذکر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بے ادبی پر جب تک یہ توبہ نہ کرے اور حضور ہی اس کے لیے اللہ سے معافی نہ مانگے تو اللہ معاف نہیں کریں گے. اب اس آیت میں ایک صاف حکم ملا کہ جب تک مسلمان رسول اللہ کو قاضی اور حکم تسلیم نہیں کریں گے تو یہ ایمان اور مومن نہیں ہے، یہ ایمان پر قائم نہیں رہ سکتے، مومن نہیں. فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم ان کا ایمان نہیں، حتی یحکموک، یہاں تک کہ وہ آپ کو حاکم تسلیم کریں. اب دنیا میں ہر قسم کے فیصلے، ہر قسم کے قضاء اور ہر قسم کے معاملات وہ حکومت وقت کے مقرر کردہ عدالتوں میں مختلف حاکموں کے پاس، قاضیوں کے پاس فیصلہ جاتا ہے. اور آپ نے کسی عدالت میں کسی قاضی کا انکار کیا تو یہ کفر نہیں ہے، کیونکہ اس قاضی میں ممکن ہے انصاف نہ ہو، عدالت نہ ہو. وہ قاضی ممکن ہے کہ کسی کی طرفداری میں غلط فیصلہ سنائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ پورے امت کے لیے شفیق بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، رحمت للعالمین بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کوئی تقوی میں مقابلہ کر سکتا ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور درجے تک کوئی پہنچ سکتا ہے، نہ شفقت میں، رحمت میں، مہربانی میں کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے انکار کفر ہوگا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا تفریق، چاہے مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو، لیکن بلا تفریق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یہی توقع اور ذات سے یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کا حق دوسرے کو نہیں دے سکتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قاضی بنانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قضا سے انکار کرنا، قاضی بنانا لازم اور قضا سے انکار کرنا کفر ہوگا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تیرے رب کی قسم اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کسی اختلافی مسئلے میں قاضی بننے سے انکار کرے تو یہ کافر ہے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ کرے اور اس فیصلے کو چیلنج کرنا بھی کفر ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو کوئی چیلنج کرے. اس لیے تو عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے آدمی کا سر اڑایا، ایسے آدمی کا گردن کاٹا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لا کر اور دوبارہ فیصلہ کروانا چاہا، اور یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ تو مروت میں کیا ہے. وہ تو منافق تھا کہ مروت میں کیا عمر رضی اللہ عنہ شاید اپنے اس سختی کی بنیاد پر، جو کافروں کے لیے دل میں سختی رکھتے، وہ میرے حق میں فیصلہ کرے گا. یہ تو منافق تھا، ظاہری طور پر تو مسلمان تھا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے وہ فیصلہ کیا جو اللہ بھی چاہتا تھا، کہ عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال کر اس کا گردن الگ کر دیا. اور پھر ان لوگوں نے دیت مانگا، خون بہا، عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف کیس کیا، تو اللہ پاک نے یہ آیت اتاری کی اب رسول اللہ کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اس کو جو چیلنج کرے گا اس کا سزا ہی قتل ہے، اس کا سزا ہی قتل ہے، اس کو قتل کرو. عمر نے بالکل صحیح کیا کہ اس آدمی کو قتل کیا. اس میں سے ایک بات اور نکل آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب قوم جمع ہو گئی اور کہا کہ عمر نے آدمی کو قتل کیا ہے کیونکہ اس نے آپ کے فیصلے کا انکار کیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، اور یہ کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ اسی طرح قتل کرے کسی کو.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں ملا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا کہ کسی کا اسی طرح قتل کرنا شاید کہ یہ ایک اچھا عمل تو نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ عمر نے یہ اچھا نہیں کیا، لیکن جیسے فیصلہ آیا اور اس میں یہ حکم تھا کہ عمر نے تو آپ کے فیصلے سے جو منکر ہوا تھا، جس نے انکار کیا تھا، آپ کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا، عمر نے اس کا خاتمہ کیا، اور یہ عمر نے صحیح کیا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہی جو عمر کا فیصلہ تھا وہی اللہ ہی کا فیصلہ تھا، وہی اللہ ہی کا فیصلہ تھا، اللہ بھی یہی چاہتے تھے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، تو اس لیے حدیث کا منکر بھی کافر، جو حدیث کو نہیں مانے گا، وہ حدیث حضور کا فرمان ہے، وہ نہیں مانے گا تو وہ بھی کافر ہوگا۔ فلا وربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، فلا اس میں لا زائد ہوتے ہیں، اور معنی یہ کہ فوربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، مومن نہیں ہو سکتا، حتی یحکموک، یہاں تک کہ لوگ تمہیں حکم بنائے، تمہیں قاضی بنائے اور تجھ ہی سے فیصلہ کروائے، فیما شجر بینہم، جو آپس میں ان کا اختلاف ہو، کسی چیز میں اختلاف ہو، آپ کو قاضی بنا کر آپ سے فیصلہ کروائے، ٹھیک نہیں کرے تو یہ مومن نہیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور دوسرا یہ کہ پیغمبر جو فیصلہ کرے تسلیم بھی کرنا پڑے گا، اور دل میں جو تنگی ہے اس کو بھی نکالنا پڑے گا۔ اگر اس کے بعد دل میں پھر بھی جو ہے کوئی اسی طرح کی بات آئی کہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا، تو یہ بھی کفر ہے، میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا تو یہ بھی کفر ہے۔ فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو آپ نے فیصلہ کیا، وہ یسلموا تسلیما، پورا 100% من و عن تسلیم کرنا پڑے گا کہ رسول اللہ نے جو فیصلہ سنایا یہ درست ہے، یہ ٹھیک ہے، اور یہ فیصلہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حق میں یہی بہتر تھا، یہ کہنا پڑے گا۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو چونکہ وہ تھا تو منافق، ظاہری طور پر تو مسلمان تھا، تو یہود نے مسلمانوں کے خلاف اسی طرح ڈرامہ شروع کیا، دیکھو یہ مسلمان ہوتے ہوئے حضور کے فیصلے کو نہیں مانتے، مسلمان ہوتے ہوئے حضور نے جو فیصلہ کیا، ہمارا یہودی اس کو تسلیم کر رہا تھا، اور یہ کافر، یہ جو یہودی کو کافر کہتے وہ تسلیم کر رہا تھا، اور یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار ہے وہ نہیں تسلیم کر رہا تھا، حالانکہ وہ تھا منافق اندر سے، لیکن نفاق تو ایسے چیزیں نظر تو نہیں آتا، ظاہری طور پر تو مسلمان تھا، نماز پڑھنے کے لیے بھی آتا تھا۔ تو کافروں نے طعن شروع کیا کہ مسلمان اپنے رسول کے فیصلے سے خود ہی منکر ہے، اور اسی طرح ہمارا ایک فیصلہ غلط ہوا تو اس پر توبے کا حکم ملا تھا، اور توبہ کیسے تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، ہمارے لیے تو سخت حکم آئے، وہ یہود کہہ رہے تھے، تو ہمارے باپ دادا جنہوں نے وہ گناہ کیا تھا 70 افراد اس میں 70,000 افراد اس میں مر گئے، 70,000 توبے کے لیے مر گئے تھے بنی اسرائیل میں سے، تو ہمارے ابا اجداد نے تو بڑا توبہ نکالا۔ اگر یہ حکم مسلمانوں کے لیے آ جائے کہ تم توبہ کرو جس طرح توبہ بنی اسرائیل کا تھا، تو یہ تو سارے مسلمان مرتد ہو جائیں گے، پھر تو کوئی اس میں نہیں بچے گا۔ یہ ڈرامہ کیا انہوں نے مسلمانوں کے خلاف، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ ان کا ایمان پہاڑ جتنا مضبوط ہے، پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہے، اگر ان کو یہ حکم ملے تو وہ پورا کر لے۔ تو حضرت وہب رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اس سے مراد ابو بکر صدیق ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف اشارہ کر رہے تھے، اور خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر ہمارے پاس یہ حکم آتا اللہ کا کہ پھر توبہ یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو، اپنے آپ کو قتل کرو، خودکشی کرو، یہ توبہ ہے، تو فرمایا ابو بکر صدیق نے کہ خدا کی قسم سب سے پہلے میں اپنے اہل و عیال کا توبہ کرواتا، پھر خود اپنا توبہ کرواتا، میں خود اپنے آپ کو قتل کرتا، ابو بکر صدیق نے کہا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ اگر یہ حکم آتا کہ خودکشی کرو تو ام عبد سب سے پہلے ہوتا، ام عبد عبداللہ ابن مسعود کا لقب ہے، ام عبد سب سے آگے ہوتا، مطلب یہ کہ ام عبد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میرا بھی یہ خیال تھا کہ ام عبد ہی جو ہے قربانی کرتا اور اپنے آپ کو
قتل کر دو، یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح سارے صحابہ، یہ تو ایک مثال کے طور پر رسول اللہ نے ذکر کیا، تو سارے صحابہ ایسے کہ اس پر پورا اترتے۔ جو یہود نے یہ خیال کیا کہ ہمارا توبہ تو مشکل تھا، تمہارا توبہ تو آسان ہے، تم تو استغفر اللہ کہو تو معاف، اور ہمارا توبہ تو یہ تھا کہ اپنے آپ کو قتل کرنا ہوتا تھا، تو ہمارا توبہ مشکل، اگر وہ توبہ تم پر آ جاتے تو تم شاید اسی طرح معاف نہ ہوتے، بلکہ تم اپنا دین اور مذہب بھی چھوڑ جاتے۔ یہ تان شروع کیا تھا۔ تو اللہ کہتے ولو انا کتبنا، اللہ فرماتے ولو انا کتبنا علیہم، اگر ہم ان کے اوپر یہ لکھ دیتے ان اقتلوا انفسکم، کہ توبہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو، توبہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرو، اب اخرجوا من دیارکم، یا اپنے گھروں سے اپنے آپ کو نکالو، مطلب ہجرت کرو، ما فعلوه الا قلیل منہم، تو نہ کرتے مگر بہت کم ان میں سے ایسے ہوتے کہ پورا کر لیتے، بہت کم ایسے ہوتے کہ پورا کر لیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَدُونَ، اگر وہ کرتے وہ جو ان کو نصیحت مل گئی ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور مضبوطی کے اعتبار سے یہ ایک بہترین عمل، زیادہ ثابت رکھنے والا۔ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، تو پھر ہم بھی اس کو اپنی طرف سے ایک بڑا اجر دیتے ہیں، ہم بھی اپنی طرف سے ایک بڑا اجر دیتے ہیں۔ آگے وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اس کا ایک انعام یہ کہ اس کو ہم صراط مستقیم پر ہی لگا دیں۔ یہ وہ لوگ جو کہ اللہ کے حکم کو مان کر اور اس میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس پر توبہ اور استغفار کرتے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اذا لآتیناہم من لدنا اجرا عظیما، ایک تو توبہ قبول کر کے ہم معاف کر دے، دوسرا اس کو اجر عظیم دے، اور تیسرا یہ کہ لہدیناہم صراطا مستقیما، ہم اس کو سیدھا راستے پر چلا کر اس کو آگے گمراہی سے بچائے۔ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ایک صحابی ہے، غریب صحابی ہے، وہ رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، مجھے آپ اتنا عزیز ہے کہ اپنے جان سے بھی زیادہ، اپنے بیوی سے بھی زیادہ، اپنے بچوں سے بھی زیادہ، اپنے مال سے بھی زیادہ، اپنے پورا اہل و عیال سے زیادہ آپ عزیز ہیں، میں آپ سے اتنا محبت کرتا ہوں کہ اس کا میں زبان سے اصرار بھی نہیں کر سکتا، اتنا محبت آپ سے ہے۔ لیکن یہ تو مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ محبت تو دنیا میں آپ سے، میں آپ کا قرب حاصل کرتا ہوں، جب بھی آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں مجھے اطمینان اور سکون ہوتا ہے، میں گھر سے بھاگ کے آتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر، جب بھی پریشانی ہوتی ہے میں آپ کے پاس آ کر آپ کا چہرہ دیکھ کر میری پریشانی ختم ہو جاتی ہے، میں آپ کی مجلس میں آ کر آپ کی آواز سن کر بس میرے دل کو اطمینان اور سکون ہوتا ہے، میرا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، یہ سب چیزیں۔ لیکن مجھے تو یہ بھی پتہ ہے کہ آخرت میں جا کر آپ کا مقام کہاں، ہمارا مقام کہاں، آپ تو اس مراتب میں ہوں گے کہ جہاں کی ہم تصور ہی نہیں کر سکیں، پھر ہم کہاں ہوں گے، اور جس جنت میں آپ کا دیدار نہیں ہوگا اس جنت میں پھر ہم کیا کریں گے، پھر کیسے ہم مطمئن رہیں گے، وہاں پر کیسے ہمیں سکون ملے گا۔ ہم اگر آپ کے پاس نہیں ہوں گے تو پھر آپ کے پاس تو وہاں ممکن ہی نہیں کہ ہم آپ کے پاس پہنچیں، کیونکہ آپ کا درجہ تو بہت بلند ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ کہا جی جی، کیوں نہیں آپ کے ساتھ رہنا چاہتے، ہم تو ایک پل آپ سے الگ نہیں ہو سکتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیک بکثرۃ السجود، پھر ایسا کرو سجدے زیادہ کرو، عبادت زیادہ کرو، آپ عبادت میں آگے ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے۔ اور تو بہت سارے احادیث ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تاجر اپنی تجارت میں صداقت کے ساتھ ہو تو وہ جنت میں نبی کا ساتھ ہوگا، جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کے ساتھ ہوں گے۔ اگر اسی طرح ایک آدمی اپنے ماں باپ کا فرمان بردار ہے اور وہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کو ناراض نہیں کرتے تو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ جنت میں ہوگے۔ ایک آدمی جو ہے اپنی جان اللہ کے راستے میں دیتے تو یہ تو شہادت کا اتنا بڑا مقام ہے کہ یہ بھی انبیاء کے ساتھ ہوں گے۔ اور اسی طرح اللہ نے انعام کے طور پر فرمایا
کہ وہ لوگ جو رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، اس کا محبت سب پر حاوی ہو، وہ تو حضور کے ساتھ ہی ہوں گے، وہ تو حضور کے ساتھ ہوں گے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں مراتب ہوں گے، یہ مراتب ضرور ہوں گے، لیکن اوپر والا نیچے والوں کے پاس آئے گا اور اس کے ساتھ جو ہے دعا سلام بھی کرے گا، ملاقات بھی کرے گا، اور ان کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے محبت کا اظہار بھی کرے گا۔ اوپر جنت والے نیچے کے پاس آئیں گے، اور یہ اوپر جنت نیچے والوں کو ایسے نظر آئیں گے جیسے ہمیں یہاں سے آسمان کے ستارے نظر آئیں گے، اتنا اس سے بلند ہوگا۔ اوپر والا نیچے والوں کو ایسے نظر آئے گا جیسے ہمیں یہاں دنیا سے آسمانی دنیا پر ستارے نظر آتے ہیں۔ یہ ہر جنتی کا الگ الگ درجہ ہوگا۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ، وہ بالکل حبشی غلام تھا، حضرت بلال نہیں تھے، دوسرا صحابی ہے، اور وہ آیا تھا رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ میرا رنگ کالا ہے اور آپ دنیا کے حسین شخص، میں غریب ہو اور آپ دنیا کا سب سے غنی شخص ہو، اور اسی طرح میں دنیا کا بدصورت آدمی ہوں، آپ دنیا کا خوبصورت آدمی ہے۔ اب دنیا میں چلو پھر بھی ہم آپ کے مجلس تک پہنچ گئے، لیکن کل قیامت میں آپ کے حسن کی وجہ سے آپ کا مقام وہ ہوگا جس پر ہمارا پہنچ نہیں ہوگا، ہم تو ایسے بدصورت لوگ ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ تمہارا یہ کالا چہرہ قیامت میں اتنا سفید ہوگا، 1000 سال کی مسافت سے نظر اس کی چمک ہوگی۔ 1000 سال سے اگر آدمی 1000 سال سفر پر ہے اور 1000 ابھی جو ہے اس کا پہنچنے میں لگتا ہے، تو وہاں تک اس کی کرنیں پہنچے گی، اس کی کرٹ پہنچے گی، اس کا شعاع اور روشنی پہنچے گا۔ اتنا تمہارا یہ چہرہ خوبصورت ہوگا وہاں پر، یہ کالا چہرہ نہیں ہوگا وہاں پر۔ اب جو دنیا میں یہ کالا چہرہ اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے، اس پر خدا کا شکر ادا کرو۔ وہاں جب آپ پہنچیں گے تو آپ کا چہرہ کالا نہیں ہوگا، وہاں اللہ آپ کو اتنا خوبصورت چہرہ دے گا کہ 1000 مسافت پر، 1000 سال کی مسافت پر اس کی شعاع اور روشنی ہوگی۔ بہت سارے ایسے روایت ہیں جس میں صحابہ کرام نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم رسول اللہ سے الگ کیسے ہوں گے، جنت ہوگا اور اتنے انعامات ہوں گے، اور صحابہ کا تو زیادہ یقین تھا آخرت پر، جنت پر، انعامات پر، اللہ کی ذات پر، عقیدہ توحید میں ہم سے وہ تو زمین آسمان کا فاصلہ، اتنے آگے تھے، اور پھر بھی صحابہ کرام ایک چیز کی تمنا کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہ ہو، پھر جنت کا کیا مزہ ہوگا؟ جنت میں تو مزہ تب آئے گا جب رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں اللہ کا دیدار بھی ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی ہوگا، اور یہ انسان کے یہاں سے اعمال جو کرتے ہیں نا، اس اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ اگر کسی کے اعمال بہت اچھے ہوں گے تو اللہ کا دیدار جلدی جلدی اس کو ہر دن میں ہوگا، اور اعمال جو ہے اس سے کم درجے کے ہوں گے تو ہفتے میں ہوگا، پھر مہینے میں ہوگا، سال میں ہوگا، 2 سال میں ہوگا۔ اسی طرح کا اعمال کی مسافت پر، اعمال کی قدر اور اعمال کی قیمت پر اس کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ ہوگا۔ اسی طرح رسول اللہ سے جس درجے کا محبت کیا ہے اسی درجے سے ہی دیدار نصیب ہوگا۔ اگر محبت اس درجے کا ہے کہ آپ ہر دن رسول اللہ کی سنت کا پابند ہے، ہر دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مبتلا ہے، ہر دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معیت اور قربت کے لیے دعا گو ہے، تو پھر انشاءاللہ وہاں ہر دن دیدار ہوگا۔ آپ کو رسول اللہ کی دیدار ہر دن اللہ نصیب فرمائے گا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے دعا کرتے نا، وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ہم لوگ تو رسول اللہ کے نہ مجلس میں حاضر ہوئے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، تو اگر اللہ کسی کو توفیق دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر اس کی حاضری ہو، تو وہاں بھی انسان کی اسی طرح کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری امت کے لیے جتنی دعائیں حضور نے کی ہے اس میں حصہ دار بھی ہو جاتے ہیں۔ پھر وہاں جو دعائیں کرتے ہیں وہ اللہ اسی طرح قبول بھی کرتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں کسی کے لیے دعا کرتے ہیں۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا بھی اثر ہے۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے۔ یہ ایسا سعادت ہے، یقین کرے کہ جب آدمی وہاں جائے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے، آدمی پھر صرف یہ حسرت کرتا ہے کہ کاش کوئی مجھے یہاں سے نہ نکالتا اور میں ادھر ہی کا جو ہے بس مقیم بن جاتا۔ اور یقین کرے کہ جب انسان وہاں جاتا ہے اور پھر مدینہ سے جس دن اس کی واپسی ہوتی ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب جو ہے میرا واپسی ہے، یہ دل کے اندر اتنا ایک حسرت رہ جاتے ہیں وہاں کے لیے کہ وہاں انسان سوچتا ہے کہ میں اپنا یہاں کے در و دیوار بھی ساتھ لے جاؤں، یہاں کی مٹی کو بھی ساتھ لے جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر وہ جو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جانیں نچھاور کی ہے، محبت کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اپنے بچوں کو قربان کیا، مال کو، اپنے جو ہے سب چیزیں قربان کیے، اس کے اثرات اب بھی ہے وہاں پر۔ ایسے جو ہے انسان کا دل نرم ہو جاتے ہیں۔ یقین کریں نا، یہاں سے جب آدمی جاتے ہیں تو ہمارے یہاں تو حسد اتنا ہے کہ اگر ہم اچھے سے اچھے محفل میں بھی جائیں اور کوئی دعا کے لیے کہے لیکن ہمارا دل اس سے ناراض ہو تو ہم اس کے لیے دعا نہیں کرتے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ چلو دعا تو نہ کریں لیکن بد دعا اس کے لیے اگر موقع مل جائے تو اس میں بھی ہم آسرا نہیں کرتے، اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ لیکن جب وہاں آدمی جاتے ہیں مکے میں پھر مدینے میں، یقین کرے کہ آپ کو ایسے ایسے لوگ یاد آئیں گے دعا میں کہ اس نے کبھی زندگی میں آپ کے لیے اچھا نہیں سوچا ہوگا بلکہ ہمیشہ آپ کا مخالف ہوگا۔ ایسے لوگ بھی آپ کو یاد آئیں گے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ پھر جس نے آپ کے ساتھ محبت کی ہے، جس نے آپ کے اوپر کوئی احسان کیا ہے، جس نے آپ کے مجلس میں آ کر آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، تو وہ کیسے بھول جائیں گے آپ؟ یہ سب یاد آ جاتے ہیں وہاں پر۔ یہ اس برکات کا اثر ہے جو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اپنا سب کچھ قربان کیا۔ تو اس آیت میں اس کا ذکر ہے، من یطع اللہ، جو اللہ کی اطاعت کرے، والرسول، پیغمبر کی اطاعت کرے، فاولئک مع الذین انعم اللہ، یہ ان کے ساتھ ہوگا جس پر اللہ کی انعام ہے، علیہم، ان پر، من النبیین، پہلا درجہ انبیاء کا ہے، ان کے ساتھ ہوں گے، والصدیقین، دوسرا درجہ صدیقین کا ہے، اس کے ساتھ ہوں گے، والشہداء، تیسرا درجہ شہداء کا ہے، ان کے ساتھ ہوں گے، والصالحین، اور چوتھا درجہ صالحین، نیک لوگوں کا، تقوادار لوگوں کا، متقین پرہیزگاروں کا ہے، ان کے ساتھ ہوں گے، وحسن اولئک رفیقا، اور کیا خوبصورت صحبت ہوگی، حسن اولئک رفیقا، ان لوگوں کے لیے اللہ نے رفقت، ان لوگوں کے اللہ پاک صحبت کیسے لوگوں سے نصیب کر دے، کتنا بہترین صحبت ہوگا۔ اگر کسی کے پڑوس میں، کسی کے صحبت میں انبیاء ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہے، تو اس سے بڑھ کر انسان کو کس صحبت کی انسان کو خواہش ہوگی، چاہت ہوگی کہ وہ اس میں جائے؟ اس سے بڑھ کر تو کوئی صحبت ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی سب سے بڑی صحبت ہے اور یہی سب سے بڑی رفاقت، یہی سب سے بڑی انسان کی خواہش ہوگی جو اللہ پاک کو آپ پورا کریں گے۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہے۔ وکفیٰ باللہ علیما، اللہ پاک علم والا، اللہ پاک آپ کے ہر عمل پر خبر رکھنے والا ایسے ذات ہے جس سے آپ اپنے کسی عمل کو نہیں چھپا سکتے۔ تمہارے دل میں تقویٰ ہے تو اگر تمہارا تقویٰ مخلوق کو نظر نہیں آتا، خالق کو تو نظر آتا ہے۔ اگر تمہارے دل میں حسد ہے، وہ مخلوق کو نظر نہیں آتا تو خالق کو حسد بھی نظر آتا ہے۔ اور حسد ہی بنیادی ایسا خطرناک چیز ہے نا جو انسان کے اعمال کو ایسے جلاتے ہیں جیسے لکڑی آگ میں ڈال کر اور وہ ختم ہو جاتے ہیں لکڑی، اسی طرح جو انسان کے حسد سے اس کا عمل ہی جل جاتا ہے، ختم ہو جاتے ہیں آخرت۔